أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. اور بے شک ہارون نے موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے ہی ان لوگوں سے فرما دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچھڑے کی وجہ سے محض فتنے میں پڑ گئے ہو، لہذا اسے نہ پوجو، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وہ ہارون سے کہنے لگے، ہم تو اس بچھڑے کی پوجا پر اس وقت تک جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آ جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت لے کر واپس تشریف لائے اور آپ نے قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے پایا تو غیرت ایمانی کے جوش سے حضرت ہارون کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر جلال فرمایا۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسیٰ نے فرمایا، اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ میرے پیچھے چلے آتے؟ تو کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ہارون کہنے لگے، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے پیارے بھائی، آپ غصے میں میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیں۔ قوم کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنے میں مجھے یہ ڈر ہوا کہ میری غیر موجودگی میں یہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ کہیں گے کہ اے ہارون، تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میرے آنے اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبك يا سامري. موسیٰ نے سامری سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا حال ہے؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری بولا، میں نے وہ منظر دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا کہ حضرت جبریل ایک گھوڑی پر سوار ہیں اور جس جگہ ان کی گھوڑی کے قدم پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے، تو میں نے فرشتے کی گھوڑی کے قدموں کے نشان سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا، جس سے بچھڑا آواز نکالنے لگا اور میرے دل کو یہی اچھا لگا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے چلا جا، بے شک اب دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر کہتا پھرے گا کہ خبردار مجھے کوئی چھونا نہیں، لہٰذا اب جو شخص سامری کو چھوتا اسے اور سامری دونوں کو شدید بخار ہو جاتا اور سامری شور مچاتا پھرتا کہ کوئی مجھے چھونا نہیں، اور بے شک تیرے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ایک وعدہ ہے جو ہرگز تجھ سے نہیں ٹلے گا،
اور اپنے بنائے ہوئے اس معبود یعنی بچھڑے کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر جم کر بیٹھا رہا، ہمیں قسم ہے کہ ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر اس کی راکھ کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ پھر بنی اسرائیل سے فرمایا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے حبیب، ہم اسی طرح آپ کے سامنے پہلی قوموں کی خبریں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک عظیم ذکر یعنی قرآن عطا فرمایا۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ جو اس قرآن سے منہ پھیرے اور ایمان نہ لائے تو بے شک وہ قیامت کے دن اپنے گناہ کا ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے کیا ہی برا بوجھ ہوگا۔ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں خوف کے مارے نیلی ہوں گی، وہ آخرت کے خوفناک احوال دیکھ کر آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 راتیں ٹھہرے ہو۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ 10 نہیں بلکہ تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔